کیا روزہ صرف ایک مذہبی رسم ہے یا یہ ہزاروں سال پرانی ایک گہری روحانی حقیقت ہے؟ کیا روزہ صرف مسیح یسوع سے آنے سے پہلے رکھا جاتا تھا؟ سب سے پہلا روزہ کس نے رکھا اور کیوں رکھا؟ آج سن 2026 میں مسیحی دنیا روزے کو کیسے دیکھتی ہے؟ آئیے بائبل کی روشنی میں تاریخ کے سفر کے ساتھ سادہ اور واضح الفاظ میں روزے کی مکمل کہانی کو سمجھتے ہیں۔ دوستو، میرا نام ہے روہیل جانسن اور آپ دیکھ رہے ہیں روہیل جانسن آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، اگر ہم بائبل کو شروع سے پڑھیں تو ہمیں لفظ روزہ ابتدائی ابواب میں صاف طور پر نظر نہیں آتا، لیکن پہلا واضح ایک مکمل درج شدہ روزہ ہمیں خروج کی کتاب میں ملتا ہے۔ وہاں ہم پڑھتے ہیں کہ موسیس 40 دن اور 40 رات خدا کے حضور رہے، نہ انہوں نے روٹی کھائی اور نہ پانی پیا۔ یہ واقعہ تقریباً 1400 سال قبل از مسیح کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بائبل کے تاریخ کے مطابق روزہ کم از کم 3500 سال پرانا ہے۔ موسیٰ کا یہ روزہ کسی رسم یا روایت کے طور پر نہیں تھا، بلکہ وہ خدا کے حضور رہ کر شریعت حاصل کر رہے تھے۔ یہ ایک غیر معمولی روحانی تجربہ تھا جس میں جسمانی ضرورتیں پس منظر میں چلی گئیں اور خدا کی حضوری سب سے اہم بن گئی۔ موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی زندگی میں روزہ ایک روحانی عمل کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ احبار کی کتاب میں یوم کفارہ کا ذکر ملتا ہے، جہاں پوری قوم کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے آپ کو فروتن کرے۔ اس دن کو گناہوں کی معافی اور خدا کے سامنے توبہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہ ایک قومی روزہ تھا جس میں پورا اسرائیل خدا کے حضور جھکتا تھا۔ بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد بادشاہ نے اپنے بیمار بیٹے کے لیے روزہ رکھا۔ وہ زمین پر لیٹ گئے، روئے اور دعا کی۔ اسی طرح آستر کی کتاب میں ملکہ آستر نے اپنی قوم کی نجات کے لیے 3 دن کے روزے کا اعلان کیا۔ ان تمام واقعات سے واضح ہوتا ہے کہ روزہ مصیبت کے وقت، توبہ کے وقت اور خدا کی خاص مدد حاصل کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ لیکن خدا نے یہ بھی واضح کیا کہ صرف بھوکا رہنا کافی نہیں۔ یسایہ کی کتاب باب 58 میں خدا فرماتا ہے کہ کیا یہ وہ روزہ ہے جو میں نے پسند کیا؟ ہاں، خدا بتاتا ہے کہ اصل روزہ ظلم کو چھوڑنا، گناہ سے باز آنا، بھوکوں کو کھانا دینا اور مظلوموں کی مدد کرنا ہے۔ اگر انسان صرف کھانا چھوڑ دے لیکن دل میں نفرت رکھے، تکبر اور بے انصافی باقی رہے تو ایسا روزہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ روزے کی اصل اہمیت دل کی تبدیلی میں ہے، نہ کہ صرف جسمانی تکلیف میں۔ دوستو، جب ہم عہد نامہ میں آتے ہیں تو ہمیں سب سے بڑی مثال یسوع المسیح کی ملتی ہے۔ متی کی انجیل باب 4 کے مطابق یسوع نے اپنی خدمت شروع کرنے سے پہلے 40 دن اور 40 رات روزہ رکھا۔ وہ بیابان میں تھے، اکیلے تھے اور اسی دوران شیطان نے ان کو آزمایا۔ اس روزے کا مقصد روحانی تیاری اور باپ کی مرضی میں مضبوط ہونا تھا۔ بعد میں یسوع نے شاگردوں کو سکھایا کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاری نہ کرو۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اگر تم روزہ رکھو، بلکہ جب تم روزہ رکھو۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ روزہ ایمان والوں کی زندگی کا حصہ تھا، لیکن اس کا طریقہ خلوص اور سادگی ہونا چاہیے۔ ابتدائی کلیسیا میں بھی روزہ جاری رہا۔ اعمال کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب کلیسیا عبادت اور روزہ میں مصروف تھی تو روح القدس نے رہنمائی کی کہ پالوس رسول اور برناباس کو خدمت کے لیے مخصوص کیا جائے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ صرف ذاتی عبادت نہیں بلکہ اجتماعی رہنمائی کا ذریعہ بھی تھا۔ جب اہم فیصلے کرنے ہوتے ہیں تو ایماندار دعا اور روزہ رکھتے ہیں تاکہ خدا کی مرضی کو سمجھ سکیں۔ اب سوال یہ ہے کہ مسیحی کو روزہ کیوں رکھنا چاہیے؟ بائبل مقدس کی تعلیم کے مطابق نجات صرف ایمان اور فضل سے ہے، نہ کہ اعمال سے ہے۔ اس لیے روزہ نجات حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں، روزہ خدا کو راضی کرنے کا سودا نہیں، بلکہ روزہ ایک روحانی مشق ہے جس کے ذریعے انسان خود کو فروتن کرتا ہے، اپنی خواہشات کو قابو میں لاتا ہے اور خدا کی آواز سننے کی کوشش کرتا ہے۔ روزہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم صرف روٹی سے نہیں بلکہ خدا کے کلام سے زندہ رہتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، بات غور سے سنیے گا۔ خدا کا صحیح وقت کیا ہے؟
बाइबल में कोई खास घंटे मुकर्रर नहीं किए गए। पुराने अहदनामा में बाज़ औक़ात शाम से शाम तक का रोजा रखा जाता था। आज मुख्तलिफ कलीसियाएं मुख्तलिफ तरीके से रोजे रखती हैं। कुछ लोग सुबह से शाम तक रोजा रखते हैं, कुछ 24 घंटे और कुछ सिर्फ एक वक्त का रोजा रखते हैं, मतलब कि वो सिर्फ एक वक्त का खाना खाते हैं। असल बात वक्त नहीं बल्कि नीयत है। अगर दिल खुदा की तरफ ना हो तो लंबा रोजा भी बेफायदा है, और अगर दिल सच्चा हो तो मुख्तसर रोजा भी बाबरकत हो सकता है। दोस्तों, एक और सवाल मसीही कलीसिया में बड़ा ही वाज़े नजर आता है। लोग पूछते हैं, क्या बच्चे रोजा रख सकते हैं? बाइबल में बच्चों के लिए लाजमी रोजे का हुक्म नहीं मिलता, इसलिए आम तौर पर पादरी मशवरा देते हैं कि छोटे बच्चों को मुकम्मल रोजा ना दिया जाए, खास तौर पर अगर इनकी सेहत मुतासिर हो सकती हो। बेहतर ये है कि उनको रूहानी मुआयने समझाए जाएं। मसलन किसी पसंदीदा चीज से वक्ती परहेज करके दुआ पर ज्यादा वक्त देना। खुदा जिस्मानी कमजोरी नहीं बल्कि दिल की सच्चाई देखता है। अगर कोई शख्स रोजा रखना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपनी नीयत को साफ करे, रोजा शुरू करने से पहले दुआ करे और खुदा से रहनुमाई मांगे। रोजे के दौरान ज्यादा वक्त दुआ, बाइबल पढ़ने और खामोशी में खुदा की आवाज सुनने के लिए रखे। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करे। दिल में किसी के खिलाफ नफरत हो तो मुआफ करे। सोशल मीडिया और फजूल मसरूफियात कम करे। अगर कोई सिर्फ खाना छोड़ दे लेकिन सारा दिन दुनियावी मसरूफियात में गुम रहे तो वो रूहानी रोजा नहीं बल्कि सिर्फ डाइटिंग है। दोस्तों, तारीखी तौर पर देखा जाए तो रोजा तकरीबन 1400 साल कबल अज़ मसीह में मूसा के साथ वाज़े तौर पर नजर आता है, फिर इसराइल की तारीख में जारी रहता है। बाद में सदियों के दौरान मुख्तलिफ मसीही रवायात में रोजे की शक्लें बदलती रहीं, लेकिन प्रोटेस्टेंट इस्लाह के बाद इस बात पर जोर दिया गया कि रोजा इख्तियारी रूहानी मश्क है, लाजिम कानून नहीं। आज सन 2026 में कुछ मसीही रोजे को बहुत संजीदगी से लेते हैं, कुछ इसे कम अहम समझते हैं, लेकिन बाइबल की तालीम आज भी वही है। असल रोजा दिल की फरोतनी और खुदा के करीब होना है। दोस्तों, आखिर में याद जरूर रखिएगा, रोजा का मकसद जिस्म को सजा देना नहीं बल्कि रूह को मजबूत करना है। रोजा हमें याद दिलाता है कि हम कमजोर हैं और खुदा ताकतवर है। रोजा हमें खुदा की हजूरी में ले जाता है जहां हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, अपनी जिंदगी को दुरुस्त करते हैं और उसकी मर्जी को तलाश करते हैं। लेकिन सबसे अहम सच्चाई ये है कि निजात रोजे से नहीं बल्कि खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान से मिलती है। रोजा हमें खुदा के करीब लाता है मगर हमें बचाता मसीह का फजल है। खुदा आप सबको हिकमत दे कि आप रोजे को सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि एक जिंदा रूहानी तजर्बा के तौर पर समझें और अपनी जिंदगी में इसका वाज़े इस्तेमाल करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो रोजे को समझने का नजरिया बाइबल मुकद्दस के मुताबिक बना हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और बहुतों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि दूसरों की जिंदगी भी तब्दील हो। मेरा ईमान है कि इस वीडियो के वसीला से बहुत सी जिंदगियां तब्दील होंगी और रोजे का मकसद लोग पहचान सकेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आमीन।